السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج یکم جون ہے اور سن ہے 2020 اور سوموار کا دن ہے۔ کرونا بہت زیادہ جو خبریں آ رہی ہیں پاکستان میں اب پھیل گیا ہے۔ میں یہاں پر اسلام آباد کی آپ کو پہلے جو آج کی پولیٹیکل سٹوریز ہیں اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی اپڈیٹ دے دیتا ہوں۔ آپ یقین کریں کہ جہاں جہاں کرونا ٹیسٹنگ ہو رہی ہے وہاں پر لائنیں لگ گئی ہیں لوگوں کی، اور ہاسپٹلز جو ہیں وہ آلموسٹ ان کے جو وارڈز ہیں وہ فل ہو چکے ہیں، نئے ایڈمیشن نہیں ہو پا رہے۔ پرائیویٹ جو ہاسپٹلز ہیں وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ بہت زیادہ بڑی شدت سے، بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، بڑی خطرناک بیماری ہے۔ ضرور اس کی احتیاط کریں، بغل گیر نہ ہو، ہاتھ نہ ملائیں، ماسک پہنیں، اور یہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے۔ یہ کوئی جوک نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، یہ بڑی خوفناک بیماری ہے۔ اب گورنمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے اس کے حوالے سے وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن بنیادی طور پر اگر یہ قابو میں آئے گی تو یہ ہمارے رویوں سے قابو میں آئے گی۔ اس کو سمجھیں کہ یہ بیماری ہے۔ اور بڑی حیرت کی ایک بات اور ہے کہ اسلام آباد میں جو ریکوری ریٹ ہے وہ 10-11% سے زیادہ نہیں ہے۔ باقی سندھ میں، پنجاب میں، کے پی کے میں جو بھی کرونا کے مریض ہیں ان کی جو ریکوری ہے اس کا ریٹ 25، 30، 35، 40% ہے۔ لیکن اسلام آباد میں سم دی ادر کیا وجہ ہے؟ یہاں پر کوئی چیزیں جو ہیں وہ اس انداز میں ہو نہیں رہی۔ یہاں پر جو ریکوری ریٹ ہے، جو صحت مند لوگ ہو رہے ہیں وہ بہت کم ہے اس کا ریٹ۔ دوائیوں کی کمی ہے، سامان کی کمی ہے، کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا، بٹ ریٹ کم ہے یہاں پہ، ریکوری ریٹ۔ اب تھوڑا سا پالیٹکس پہ آتے ہیں۔ آج پچھلے 1-2 دنوں سے یہ خبریں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر بھی، پاکستان کے نیشنل میڈیا پر بھی، کہ جہانگیر ترین صاحب کی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے۔ ان کی ملاقات چودھری پرویز الہی سے ہوئی ہے اور وہ پنجاب حکومت کو گرانے کے لیے اب وہ سرگرم ہیں، بہت تیزی سے سرگرمی دکھا رہے ہیں۔ دیکھیے، میں آپ کو اس کی صحیح صورتحال بتا دیتا ہوں۔ جو خبریں میرے پاس ہیں، جو مجھے انتہائی کریڈیبل جو ذرائع ہیں انہوں نے جو کی ہیں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ابھی بھی اس وقت بھی جہانگیر ترین صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے عمران خان سے معاملات جو ہیں پرائم منسٹر سے وہ بہتر ہو جائیں۔ وہ سب سے رابطے میں ہیں، تحریک انصاف سے بھی رابطے میں ہیں، مسلم لیگ نون سے بھی رابطے میں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی رابطے میں ہیں، اور مسلم لیگ کاف سے بھی رابطے میں ہیں، اپنی جماعت کے جو لوگ ہیں ان سے بھی رابطے میں۔ ان کی سب سے پہلی خواہش یہ ہے، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو اس وقت شہباز شریف صاحب، چودھری صاحبان اور جو دوسرے شوگر مل مالکان ہیں، جہانگیر ترین صاحب وہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب یہ کرنا چاہتے ہیں، اور جس میں سارے جو شوگر ملوں کے مالک ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو سبسڈی والا معاملہ ہے اس کو نہ چھیڑیں، اس کو ختم کر دیں۔ کیونکہ جو مال بنایا، میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، دو ہیں مال۔ ایک تو گندم کی جو ہے وہ آپ نے امپورٹ کی یا ایکسپورٹ کی، اس میں آپ نے مال بنایا، پاکستان میں قیمتیں زیادہ کی۔ لیکن جو بہت بڑا مال بنا وہ بنا ہے اس کی شوگر کی سبسڈی میں۔ اور شہباز شریف صاحب بھی یہ نہیں چاہتے، جو دوسرے مل مالکان ہیں، جہانگیر ترین صاحب ہیں، ان میں سے یہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ حکومت جو سبسڈی والا معاملہ ہے اس کو واپس لے یا اس پر مزید بات کرے۔ تو اس وقت جو جہانگیر ترین صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جہانگیر ترین صاحب کوشش کیا کر رہے ہیں، یا یہ جو مالکان ہیں شوگر ملوں کے یہ چاہتے کیا ہیں۔ ان کی صرف ایک ہی خواہش ہے کہ جو سبسڈی والا معاملہ ہے اس پر وزیر اعظم عمران خان چپ سادھ لیں اور اس پر کوئی سزا جزا نہ ہو، وہ معاملہ ختم ہو جائے۔ کیونکہ اصل جو مال انہوں نے بنایا ہے وہ سارا سبسڈی پر بنایا، اربوں روپے انہوں نے سبسڈی پر بنایا۔ اب یہ جو کہانی ہے یہ تو ان کی سب سے بڑی، یعنی یہ وہ پوائنٹ ہیں جن پر جہانگیر ترین صاحب عمران خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرے لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ ان کی کوئی شہباز شریف صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی جہانگیر ترین کی۔ جہانگیر ترین کی چودھری پرویز الہی صاحب سے بھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے، اس کا ریکارڈ موجود ہے، ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے، اور اس میں یہی جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ سبسڈی والے معاملے پر بات ہوئی ہے۔ جو پولیٹیکل بات ہے، شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے جہانگیر ترین صاحب سے
کہ جناب آپ پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کی حکومت کو گرا دیں، ہم آپ کو ہر طرح سے آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو چودھری صاحبان ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں یہ جہانگیر ترین صاحب سے کہ جی ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ پنجاب کی حکومت کو گرانا چاہتے ہیں تو آپ گرا لیں، لیکن کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی بیوقوف نہیں ہے۔ جہانگیر ترین کی اٹ موسٹ یہ کوشش ہے، آخری یہ ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ان کی عمران خان صاحب سے ان کی کوئی بات چیت ہو جائے اور سبسڈی والے معاملے پر جان چھوٹ جائے، اور اگر سبسڈی کی مد میں جو پیسہ دیا گیا ہے اگر حکومت وہ واپس نہیں لیتی، اور آئندہ بھی جو سبسڈی والا ایشو ہے اس کو اگر یہ حکومت نہیں چھیڑتی، تو پھر تو منافع بھی آئے گا، کام بھی چلے گا، سیاست بھی ہوگی۔ لیکن جو شوگر مل مالکان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر سبسڈی ہمیں حکومت نے دینا بند کر دی تو یہ شوگر ملیں فروخت کرنا پڑ جائیں گی۔ یہ مل جو ہے نا، یہ کیونکہ یہ جو ہم سرکار سے مال لیتے ہیں، اگر یہ نہیں ملا تو یہ تو سب کچھ واپس کرنا، یہ تو ہمیں بیچنی پڑ جائے گی ہر چیز۔ تو اس وقت جو اچھا اب اسی کی بنیاد پر یہاں پر جو سیاسی جوڑ توڑ ہے وہ ہو رہا ہے۔ پنجاب میں جہاں تک بات ہے، اس میں 22 وہ اراکین تھے صوبائی اسمبلی کے جو انڈیپینڈنٹ تھے، جن کو انہوں نے تحریک انصاف میں شامل کیا تھا۔ تحریک انصاف کی قیادت نے یہ کیا ہے کہ وہ جو 22 اراکین تھے ان کے ساتھ وہ خود بھی رابطے میں آئے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ ملایا، لیکن یعنی ان کو جہانگیر ترین سے توڑا ہے، اور اس میں جو ادارے ہیں ان کا استعمال ہوا ہے، انٹیلیجنس بیورو کا استعمال ہوا ہے، اس میں ان کی جو ساری ایم پی ایس کی جو کچھ بھی تھی، ان کی ایچی بیچی اونچ نیچ، ان کے کارنامے، ان کے کرتوت، وہ فائلیں بنی، اس کی بنیاد پر ان سے بات ہوئی۔ لیکن جہانگیر ترین کے جو قریبی ساتھی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان 22 میں سے 12 اراکین ایسے ہیں جو اب بھی جہانگیر ترین کے ساتھ ان ٹچ ہیں، جہانگیر ترین کو اپنی وفاداری کا یقین دلا رہے ہیں۔ اور حکومت گرانے والی جو بات ہے وہ اینڈ پوائنٹ ہے، کیونکہ چودھری صاحبان جب تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آشیرواد نہیں ہوگی، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس حوالے سے جو پنجاب حکومت کی تبدیلی کی بات ہے اس کو وہ نہیں چھیڑیں گے۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں، جو وزیر اعظم ہاؤس کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ذہنی طور پر اب تیار ہیں کہ اگر، کیونکہ پالیٹکس میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، کہ عثمان بزدار صاحب کو اگر تبدیل کرنا پڑے تو ان کو تبدیل ہم کر سکتے ہیں۔ اچھا اب لیکن کوئی نہ کوئی صورتحال ایسی آ جاتی ہے، اب بجٹ آ گیا ہے، تو اب ان کی اسٹریٹجی کیا ہے جہانگیر ترین اور شہباز شریف کی اور چودھری پرویز الہی صاحب کی، کہ پنجاب اسمبلی میں بجٹ کے موقع پر بہت ہی ویزیبلی وہ یہ تاثر دیں گے کہ جو الائز ہیں وہ نہیں عثمان بزدار کے ساتھ، اور حکومت کو بجٹ پاس کرانے میں پرابلم ہو سکتی ہے، جس کی اور بجٹ وہ کہتے ہیں کہ پاس نہیں ہونے دیں گے۔ مرکز میں بھی یہی اسٹریٹجی ہوگی، صوبے میں بھی۔ تو جب بجٹ پاس نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے گورنمنٹ کو پھر ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے سکیں گے۔ مرکز کی جو صورتحال ہے وہ پنجاب سے تھوڑی مختلف ہے۔ عثمان بزدار صاحب کا اپنے نئے جو چیف سیکرٹری ہیں ان سے پھر جھگڑا شروع ہو گیا، جواد رفیق ملک صاحب سے۔ یہ تیسرے چوتھے پانچویں چیف سیکرٹری ہو سکتے ہیں۔ ان کی پرائم منسٹر کو شکایت بھی لگائی ہے انہوں نے، کیونکہ وہی جو ٹرانسفرز، پوسٹنگز، ایم پی ایز، ڈیولپمنٹ فنڈز، جواد صاحب بھی جو میجر ریٹائرڈ اعظم صاحب ہیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پالیٹکس کے آگے انہوں نے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ سر نہیں جھکایا، اور وہ جو میرٹ پہ کام ہو رہا ہے اس کو وہ کر رہے ہیں۔ لاہور اسلام آباد کی طرف سے دیکھتے ہیں پرائم منسٹر کی جو انسٹرکشنز ہیں ان کو فالو کرتے ہیں۔ عثمان بزدار صاحب اس پر سیخ پا اور خفا ہیں۔ میں آپ کو مرکز کی بات بتا رہا تھا۔ مرکز میں عمران خان صاحب کی حکومت کو کوئی اتنا خطرہ نہیں ہے، کیونکہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اگر مسلم لیگ کاف علیحدہ ہو جائے، اگر اور بھی کوئی جماعت علیحدہ ہو جائے اور جہانگیر ترین کے کچھ ساتھی بھی علیحدہ ہو جائے، تو بھی عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اس لیے کہ پیپلز پارٹی کے اندر مبینہ طور پر الیجڈلی ایک فارورڈ گروپ بن چکا ہے، اور 8 سے 12 ایم این ایز ایسے ہیں پیپلز پارٹی کے کہ اگر تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی یا کوئی ایسی کہانی ہوئی
حکومت کو ٹاپل کرنے کی کوشش، تو وہ اپنا آپ کو ظاہر کر دیں گے۔ اور پھر اسی وقت ایک اور بات بھی میں بتا رہا ہوں کہ سندھ اسمبلی میں بھی پھر مراد علی شاہ صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس کی موشن آ جائے گی، اور ان کے خلاف بھی جب موشن آئے گی تو مراد علی شاہ صاحب کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ پی ٹی آئی کو سرنڈر کریں۔ بہت ہی طاقتور شخصیت جو پیپلز پارٹی کی ہے، اور جو آصف علی زرداری کے دستے راست بھی رہے ہیں، بڑے عرصے سے وہ حکومت میں ہیں سندھ میں، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ وہ مل چکے ہیں، اور اگر ضرورت پڑے گی تو پھر وہ اس وقت وہ یہ کام کریں گے۔ تو یہ اپوزیشن کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ اسٹریٹجی ہے کہ بجٹ کے موقع پر بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے جس پر حکومت کو عدم اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے اپوزیشن کو کہ اگر انہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کی تو پھر وہ جو مطلوبہ نمبر ہے اس کو قومی اسمبلی میں ظاہر کرنا یہ اپوزیشن کی یا جو موور ہے اس کی ذمہ داری ہوگی، اور یہ خاصا مشکل کام ہوگا۔ سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف اس طرح سے ایم این ایز کو یا ان کو لے کے آنا وہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو اس لیے جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے یہی طریقہ واردات استعمال ہوگا، لیکن عمران خان صاحب بھی پوری طرح انٹیکٹ ہیں، اور وہ بھی جو پیپلز پارٹی کا فارورڈ بلاک ہے اس کے ساتھ وہ یعنی وہ بنا دیا گیا، اور وہ جب وقت آئے گا تو وہ اپنا وہ اس کو اظہار کر دیں گے۔ اب جناب یہ تو سیاسی صورتحال ہے، کرونا کی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور اب آنے والے وقتوں میں یہ اگلا جو 2-3 ہفتے ہیں یہ بہت ہی اہم ہے، اس میں بہت مینورنگ ہوگی۔ ایک اور جاتے جاتے میں آپ کو بات بتا دوں کہ جو انہوں نے خط لکھا ہے فواد چودھری صاحب نے کہ پنجاب حکومت نے سرٹیفکیٹ جعلی دیے ہیں، اس پر وزیر اعظم بہت سیکھ پائیں۔ میں کیونکہ فواد صاحب کے ساتھ میرا ایک بیک گراؤنڈ ہے، میں اگر کوئی بات کروں گا تو یہ سمجھا جائے گا کہ شاید میں اس حوالے سے کوئی بات کر رہا ہوں، لیکن 2 دن پہلے بھی فواد صاحب کی بڑی سرزنش کی گئی ہے، مجھے ذرائع نے بتایا کہ آپ نے علماء کے بارے میں اس قسم کی گفتگو کیوں کی ہے، کیوں آپ نے جو علماء ہیں ان کو آپ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف کر رہے ہیں، اور وہ جو شیریں مزاری ہے ان کو بھی شٹ اپ کال دی گئی ہے، ان کو بھی کہا گیا کہ آپ اس طرح کے بیانات مت دیں، اور اب اس پر بھی وزیر اعظم سیکھ پائیں، کیونکہ جو فواد چودھری صاحب کا خط ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پنجاب حکومت نے جعلی سرٹیفکیٹ بنا کے دی ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے، میں جیسے جیسے یہ صورتحال انفولڈ ہوگی میں آپ کی خدمت میں اس پر انشاءاللہ تعالی جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ پیش کروں گا۔